يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ایک انتہائی اہم آیت کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور اس کا نمبر ہے 60۔ اس کے اندر 3 اہم چیزوں کی ڈسکشن ہوگی۔ نمبر 1، عصا کیسا تھا، کہاں سے آیا۔ نمبر 2، وہ پتھر جس کے اوپر عصا لگتا تھا۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جتنی نعمتیں دی اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ کیا کی تھی۔ تو اس آیت کی خوبصورتی کو سمجھنے کے لیے ہم اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ واو کا مطلب، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں اس قوم کے بارے میں، تو یہ سارا سلسلہ آیتوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، استسقا، یہ لفظ سقایا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سقیہ، سقایا، یہ پانی پلانے کے عمل کو کہتے ہیں۔ عرب کے اندر لوگ جب وہ ایون کے کفر کی زندگی گزار رہے تھے، مشرک تھے، مشرکین مکہ، تو اس حرم کے اندر دور سے آئے ہوئے قبیلوں کو بھی پانی پلانے کا شرف باعث فخر سمجھتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب ڈیمانڈ کی پانی کی، جب مانگا پانی، کس نے مانگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا۔ کس کے لیے مانگا؟ لِقَوْمِهِ، لی کے مطلب یہاں پر فور یعنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے ہی یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی واحد مذکر۔ آخر میں اگر ہی لگ رہا ہو یعنی ہا آ جائے تو وہ واحد مذکر کو شو کرتا ہے۔ تو کس نے ارشاد فرمایا؟ فَقُلْنَا، نون نا اینڈ میں ہے، آپ دیکھ لیں، اس کا مطلب ہم ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے احترام کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، کیا کہا؟ اضرب، فَقُلْنَا اضرب، یہ ہمارے اردو میں بھی ہے، ضرب لگانا ہم اس کو کہتے ہیں کہ ضرب لگاؤ، مارو۔ کس کے ساتھ مارو؟ بِعَصَا، عصا کے ساتھ مارو۔ کاف اینڈ کے اندر آیا ہوا، اس کا مطلب ہے اپنے عصا کے ساتھ مارو۔ کس کے اوپر مارو؟ الحجر، الحجر پتھر، حجر پتھر کو کہتے ہیں، لیکن دوستو ال لگا ہوا ہے، جیسے ہم انگلش کے اندر کسی چیز کو تخصیص کرتے ہیں، اس کو خاص کرنے کے لیے آرٹیکل دا لگاتے ہیں، تو یہاں پر بھی ال عربی کے اندر جب بھی لگ جائے کسی لفظ کے ساتھ تو وہ اس کی تخصیص کرتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم تفسیر کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ ڈسکشن کریں گے۔ تو کیا ہوا؟ فَانْفَجَرَتْ، فجر، ہماری صبح کی نماز کو بھی ہم فجر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں سے روشنی پھوٹتی ہے، سویرا پھوٹتا ہے۔ فَانْفَجَرَتْ، تو اس کے اندر سے پھوٹ پڑا۔ کیا پھوٹ پڑے؟ منہ، ہو یہاں پر اس پتھر کی طرف اشارہ ہے، ہو یعنی وہ پتھر، من سے، اردو کے اندر سے کے برابر ہے، منہ اس میں سے پھوٹ پڑے۔ کیا پھوٹ پڑے؟ کتنے پھوٹ پڑے؟ اثنا، اثنا کا مطلب 2، آج کل عربی میں اس کو اثنین کہتے ہیں۔ عشرہ، عشرہ کا مطلب 10 ہوتا ہے۔ اثنا عشرہ، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ آئینہ، آئینہ کا مطلب ہوتا ہے چشمے، دھارے۔ عین عربی کے اندر آنکھ کو کہتے ہیں، جیسے آنکھ کے اندر سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح عربک کے اندر عربیوں نے اپنی زبان کے اندر چشمے کو اس کے ساتھ تشبیہ دی اور اس کا لفظ استعمال کیا، آئینہ۔ قد، بے شک، عالمہ، جان لیا، علم ہمارے اردو میں بھی ہے، علم کا مطلب جاننا، عالمہ جان لیا، کلو،
تمام اناسن لوگوں نے، مشربہم وہ مقام پانی پینے کا، شراب لیکوڈ کو عربک کے اندر کہا جاتا ہے، اور شرب پانی پینے کے عمل کو کیا کہا جاتا ہے، اور ہم کا مطلب وہ زیادہ لوگوں، ہم جب بھی آتا ہے جیسے ہو واحد مذکر ہوتا ہے، ہم جمع کا صیغہ ہوتا ہے ان کے لیے، یعنی وہ کے لیے، انگلش میں دے کے برابر ہوتا ہے۔ مشربہم انہوں نے اپنے پانی پینے کے ٹھکانے کو جان لیا۔ کلو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو کھاؤ، وشربو واو کا مطلب اور شرب کا مطلب پینا، وشربو اور پیو، من کا مطلب سے، یعنی کس میں سے، من رزق اللہ، کس کے اندر سے کھاؤ پیو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہوا ہے، من رزق اللہ، ولا واو کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، تحسو کا مطلب تا شروع میں ہے، اس کا مطلب تم، تحسو کا مطلب اپنی حد سے آگے مت نکل جاؤ۔ حد سے آگے نکل جانے والے کون ہوتے ہیں؟ فسادی ہوتے ہیں۔ جس کی لمٹ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی، ہمارے اسلام نے مقرر کر دی، شریعت نے مقرر کر دی، اگر ہم اس حد کو کراس کرتے ہیں تو ہم فسادی، یعنی اس کے اندر گڑبڑ کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ کس کے اندر؟ حد سے آگے نہ نکلو، فی الارض، فی کا مطلب میں، یہ سب پریپوزیشن ہوتی ہے، الا، فی، کس کے اندر؟ فی الارض، ارض کے اندر، یعنی اس زمین کے اندر، مفسدین اور مفسدوں میں سے مت ہو جاؤ۔ جیسے لفظ کے آخر میں واو اور نون جمع بناتا ہے، اسی طرح یہ اور نون بھی اس کو جمع بنا دیتے ہیں، مفسدین اور فسادیوں میں سے مت ہو جاؤ۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح خوبصورت آیت، اس کے اندر 3 چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم نے آج تک یہ پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا عصا۔ کیا کام لیتے ہو اس سے؟ جی میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ لیکن اس عصا کی تاریخ ایسی نہیں کہ یہ عصا کہیں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عام سا کوئی لکڑی کا ایک ڈنڈا تھا جو حاصل کر لیا، نہیں دوستو، آج میں آپ کو اس کی تاریخ بتاتا ہوں۔ اصل میں یہ عصا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں سے ہی نیچے اترا تھا، اور یہ ریحا نامی درخت کی ایک چھڑی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ ایک رواج تھا عربوں کے اندر پہلے، جیسے ہمارے بھی بڑے بوڑھوں کے اندر رواج تھا کہ وہ جب چلتے تھے تو اپنے ساتھ ایک عصا رکھتے تھے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ٹرانسفربل تھا، کس کے پاس؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس۔ اور پھر کیونکہ نبیوں کے بھائی ہوتے ہیں، وہی ان کے وارث بھی ہوتے ہیں، تو یہ ٹرانسفر ہوا کس کے پاس؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ تو یہ کوئی عام عصا نہیں تھا، بلکہ یہ جنت سے آیا ہوا عصا تھا، لہٰذا اس کی جو کوالٹیز تھیں وہ آپ سب کے سامنے ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں۔ پانی کے اوپر پڑتا تھا اللہ کے حکم سے، تو پانی اپنا راستہ چھوڑ دیتا تھا لوگوں کے لیے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اب یہ عصا ایک معجزہ تھا، مین معجزہ، جس کے اندر سے چھوٹے معجزے، ایک باقاعدہ معجزہ عصا تھا جس نے سانپوں کو بھی نگلا۔ اب اس کے اندر سے چھوٹے چھوٹے معجزے بھی جو ہے وہ نمودار ہو رہے ہیں، لیکن مین وہی عصا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ عصا پہنچا، وہ اس کو لے کر چل رہے تھے، تو یہ میدان طیہ کا واقعہ تھا جہاں سے یہ گزر رہے تھے۔ اب میدان طیہ بیسکلی ایک بہت بڑا ریگستان تھا۔ اب ریگستان کے اندر پتھر یا پہاڑ ہوتے ہیں، لیکن بہت شاذ و نادر۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید جہاں سے بھی گزرتے ہوں گے وہاں کوئی پتھر یا پہاڑ ہوتا ہوگا، اس کے اوپر اس کو مارتے ہوں گے تو اس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہوں گے۔ نہیں دوستو، حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ یہ جس کے اوپر پتھر پتھر جو تھا جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام ضرب لگاتے تھے، یہ بھی جنت سے اترا ہوا ایک پتھر تھا۔ ہاں، اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں جو کہ اس کے سائز کو ڈیفرینشیٹ کرتی ہیں، یعنی اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہمیں ملتا ہے۔ کوئی اس کو بیل کے سر جتنا کہتا تھا،
کوئی اس کو 10 ہاتھ کے برابر کہتا تھا. مختلف روایات ہیں، لیکن سب اس بات کے اوپر متفق تھے کہ یہ جنت سے اترا ہوا پتھر تھا. اور جب بھی یہ کہیں پر اترتے تھے تو پانی کی ضرورت کو محسوس کرتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی عصا اس کے اوپر لگاتے تھے اور اللہ کے حکم سے اس میں سے چشمے نمودار ہو جاتے تھے. 12 قبیلے، 12 چشمے نکلتے تھے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا. پانی کی حالانکہ 10 لاکھ کے قریب، 6 لاکھ سے زیادہ کہیں روایت ہے، کہیں 10 لاکھ کی روایت ہے کہ لوگ سفر کر رہے تھے. تو کس قدر اس کے اندر سے پانی نکلتا ہوگا کہ جتنی دیر بھی اگر وہ 4 دن ہفتہ وہاں پر ٹھہرتے ہوں گے تو ان کی پانی کی ضرورت وہ پوری ہو جاتی ہوگی. وہ پھر اسے اٹھا کر بیل گاڑی میں رکھ لیتے تھے اور دوبارہ عصا لگنے کے اوپر اس میں سے پانی خشک بھی ہو جاتا تھا اور پھر سفر شروع ہو جاتا تھا. پھر جب دوبارہ ضرورت پڑتی تھی تو پھر اس کے اوپر عصا لگایا جاتا تھا. تفسیر ابن کثیر کے اندر آپ اس کو واضح طور پر حاصل کر سکتے ہیں، اس کی انفارمیشن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، یہ 2 چیزیں تو ہم نے آپ کو ڈسکس کر دی کہ یہ کوئی دونوں عام چیزیں نہیں تھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا. 3 انعام ہم میدان طیہ کے اندر ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں. نمبر 1 سائبان، بادل جس میں سے ان کی خوراک اترتی تھی، اور نمبر 2 وہ عصا اور اس کے کمالات اور اس میں سے پانی کا پھوٹ پڑنا. اب 3 چیزیں جو بیسک ہوتی ہیں کسی ریگستان یا بے آب و گیا زمین کے اندر، وہ پوری ہو چکی ہوئی تھی. سائبان مل چکا ہوا تھا، کھانا آ رہا تھا، پانی مل رہا تھا. لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے دیکھیں ڈیمانڈ کیا کی کہ تم اس زمین کے اندر فساد مت پھیلانا. مگر یہ قوم کیسے باز آ سکتی تھی فساد پھیلانے سے؟ نئے نئے طریقے، نئی نئی حجتیں، نئے نئے کمالات دکھاتی تھی اس کام کے اندر. اچھا، یہ ڈیمانڈ کیوں رکھی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ فساد مت پھیلانا؟ دیکھیں دوستو، جہاں پر اچھائیاں جو ہوتی ہیں وہ ٹرانسفریبل ہوتی ہیں، وہاں پر برائی بھی ٹرانسفریبل ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے کہ جب برائی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتی ہے اور جتنی دفعہ بھی یہ ٹرانسفر ہوتی جاتی ہے، وہ پہلا شخص جس کے ذریعے سے وہ برائی کا ارتکاب ہوا، جس سے یہ پھوٹی، چاہے وہ قیامت تک بھی اگر وہ برائی کا ارتکاب ہوتا رہے گا، اس کو اس کے میں سے حصہ ضرور ملے گا. تو یہ جاریہ ہے، یہ رکنے والی نہیں ہے دوستو. مختلف برائیاں ہیں، مختلف چیزیں ہیں جو کہ اسی طرح پھیلتی، مگر یہاں پر فساد کا ذکر کیا گیا. اب فساد صرف دیکھنے میں صرف ایک لفظ ہے، مگر اس کے سرچشمے دیکھیں، جتنی بھی برائیاں ہیں وہ فساد ہی ہیں. ہمارے جسم کے اندر جتنی برائیاں پھوٹتی ہیں وہ فساد ہی ہے اس جسم کا. اسی طرح کوئی بھی آپ ذہن کے اندر اٹھنے والی کسی برائی، میں اب تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت مختصر ہوتا ہے، ذہن کے اندر آپ اٹھنے والی کوئی برائی کا نام لیں وہ فساد ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کسی بھی روپ کے اندر، اس دنیا کے اندر برائی مت پھیلاؤ. کرنا تم نے یہ ہے کہ اللہ کو اگر مانتے ہو، اگر تم نے سلم کر لیا یعنی اپنے آپ کو سرنگو کر لیا اللہ کے سامنے، تو پھر سیدھے رستے کے اوپر بھی چلو. میں نے بتایا جیسے کہ برائی ٹرانسفریبل ہوتی ہے، اسی طرح اچھائی بھی ٹرانسفریبل ہوتی ہے. مسکراہٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ ہے. کتنی سمپل سی بات. صدقہ کیا ہوتا ہے؟ جو کہ ہم سے بلاؤں کو ٹالتا ہے یا ہم سے پرابلمز کو دور کرتا ہے. اب ذرا دیکھیے، جب ہم مسکرا کر اپنے کسی بھائی کی طرف دیکھتے ہیں دوستو، یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں جیسے جیسے زندگی کمپلیکیشنز کی طرف چل رہی ہے. انسان اتنے زیادہ پرابلمز کے اندر الجھ گیا ہوا ہے کہ ڈپریشن، انگزائٹی ہر دوسرے بندے کو یہ لگی ہوئی ہے. اب اس کے اندر اگر ہم ٹینس کرتے رہیں گے اپنے مسلمان بھائی کو یا کسی کو بھی، تو آپ یقین کریں یہ ٹرانسفر ہوتی ہوتی کہاں تک پہنچتی ہے ہمیں نہیں پتا. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ تم فری میں ملا ہے تمہیں سب کچھ، کھاؤ پیو عیش کرو. کس میں سے؟ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے. مگر فساد مت کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں کون سی نعمت نہیں دے رہے؟ ہم چاہے جتنے بھی بدتر حال میں ہوں،
یقین کریں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کیونکہ اس سے آگے کی اگر ہم سوچیں نا، جو اس کے آگے پڑا ہوا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ اس سے بھی بدتر حالت کون سی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اسی لیے کہا گیا کہ ہر حالت کے اندر الحمدللہ پڑھا کرو۔ اس کے اندر ایک بہت خوبصورت مثال ہے کہ جیسے ٹرانسفریبل کی میں بات کر رہا تھا کہ ایک شخص کو اگر آپ برا کہیں گے، اس کے ساتھ صبح ہی صبح ایک ہماری آپس میں جو ہے وہ چپکلش سڑک کے اوپر یا کسی مقام کے اوپر یا آفس کے اوپر ہو جاتی ہے، پورا دن جو ہے اس کے موڈ کے تحت برا گزرتا ہے، اور اس برے موڈ کے اندر آپ جس سے بھی بات کریں گے وہ اس کا وہ اثر ضرور اس تک منتقل ہوگا۔ تو دیکھیں کیسے ٹرانسفر ہو رہی ہیں چیزیں۔ یہ تو چھوٹی میں نے مثال دی، جب ہم دنیا کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، قتل و غارت، قبضہ گری، یہ وہ ادھر، فراڈ، جھوٹ، اللہ تعالیٰ معافی دے، پتہ نہیں کون کون سی شکلوں کی برائیاں پڑی ہوئی ہیں اس وقت، تو ان کا اثر لوگوں کے اوپر جو ہوگا آپ ذرا سوچ لیں، یہ دنیا جہنم نہ بن جائے گی۔ اور اسی طرح اگر آپ صبح نکلتے ہیں، آپ کو بہت پیارا دوست، بڑی اچھی ملاقات ہو جاتی ہے، آپ کا موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے، آپ کو بعض اوقات کوئی ایسا انجانی خوشی مل جاتی ہے، آپ کے ڈوبے ہوئے پیسے اچانک آپ کو بندہ آپ کے حوالے کر جاتا ہے آپ کے آفس کے اندر، آپ سارا دن کس قدر خوشگوار رہتے ہو، ہر آنے والے کو چائے، یہ وہ، مسکراہٹ اور خوش طبیعت۔ دیکھیں کس طرح سے ٹرانسفریبل ہے یہ برائیاں، ٹرانسفریبل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان برائیوں کو مت پھیلاؤ، کیونکہ جو اس کو پھیلانے والا ہے وہ جب تک یہ جاری رہے گی میں اس کو اس میں سے اس کا حصہ دوں گا۔ اور اگر نیکی، دوستو نیکی کسی بھی شکل کے اندر جب تک وہ پھیلے گی آپ اس کو جانیں گے، آگے پھیلائیں گے، اس سے آگے پھیلائیں گے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ سبسکرائب کریں میرے چینل کو، لیکن آپ یقین کریں جب تک اس کو آپ آگے پہنچاتے رہیں گے، میری نہیں کسی بھی شکل کے اندر نیکی، یہ بھی قرآن ہے، قرآن کو اگر آپ آگے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو قرآن کو اگر آپ آگے پھیلاتے ہیں کسی بھی شکل کے اندر، تو یقین کریں جب تک وہ سفر کے اندر رہتا ہے یا اس سے کوئی بندہ نیکی حاصل کرتا ہے اور اس کے تحت وہ اچھے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، دیٹس اے بلیسنگ، یہ ہے جاریہ، اس کو کہتے ہیں جاریہ۔ جب تک جاری رہے گی آپ اس میں سے حصے، نہ صرف آپ اس میں سے حصے دار رہیں گے، آپ کے ماں باپ تک بھی اس کا حصہ پہنچے گا، کیونکہ اس کی اولاد نے آج یہ کام کیا تھا، یہ اس کی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور اس تک اس کا جو ہے وہ ثواب پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سیدھے رستے کے اوپر چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں اس لفظوں کو، قرآن کے لفظوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي